جو مزدور دشمن پالیسیاں شروع کی تھیں، آج ملک میں مہنگائی ہے، بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے، اشیاء صرف انسانوں کی دسترس سے، ان کے بساط سے دور ہوتی جا رہی ہیں، لیکن حکومت کے دعوے کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، وہ نت نئے احتسابی نعرے تو لگا رہے ہیں، وہ کمیشن پہ کمیشن تو بنا رہے ہیں، لیکن جو کام عوام کو ریلیف دینے کا تھا وہ نہیں دیا جا رہا۔ اور آج آپ کو کراچی سے لے کے خیبر تک ہر طرف ہر طبقہ فکر، مزدور ہیں، کسان ہیں، طالب علم ہیں، وہ سارے پریشان ہیں، اور سو مچ سو کہ دنیا کی اس خوفناک وبا کرونا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی سوائے لمبی لمبی میٹنگیں کرنے کے، انہوں نے عملاً کیا کیا کہ آج تک حکومت نے خود جو ٹائملی وقت پہ اس کی ویکسین کی پروکیورمنٹ تھی وہ نہیں کی، اور آج تک پاکستان کے اندر بڑی تھوڑی تعداد میں لوگوں کو ویکسین لگی ہے، اور اس میں بھی اکثریت وہ ہے جو ہمیں ڈونیشن ملی ہے۔ ساری دنیا اپنے شہریوں کو بڑی سپیڈ سے یہ میڈیسن لگوانا چاہتی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں میڈیسن آئی تو اس کے بارے میں نے پچھلی کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ اس کی قیمت $10 تھی، پاکستان کے اندر اس کی لینڈڈ کاسٹ $45 ڈکلیئر کی گئی، اور وہ دوائی جو 2,500-3,000 ہزار یا 4,000 تک ویکسین پرائیویٹ سیکٹر میں لگ سکتی تھی، وہ 12,000-12,500 روپے تک لگائی گئی، اور اس میں بہت بڑی ڈکیتی کی گئی ہے۔ یہ حکومت کی نالائکی اور ناکامی ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی الاؤ نہیں کر پائے، اور خود انہوں نے ٹائملی پروکیور نہیں کی۔ اب تک پاکستان کے اندر، جہاں ہم اس ریجن میں ہیں جہاں بڑی تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ابھی ہمارے ملک پہ اس قدر تیز صورتحال نہیں ہے، لیکن ہم سب کو اس پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سیکنڈ فیز، تھرڈ فیز بہت خوفناک ہے، لیکن اس پہ بھی حکومت کی نالائکی جو ہے وہ ان کے روایت کے مطابق ہے۔ اور میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کو، اس ملک کے اندر اپوزیشن کی جماعتوں کو، کراچی کے اپنے پارٹی کے عہدیداران کو، پارٹی کے کارکنوں کو، اپنے اتحادیوں کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے NA 249 کا الیکشن بڑی جانفشانی سے لڑا، بڑی محنت سے لڑا، اور اس الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ الگ بات کہ اس کامیابی کو دھاندلی کے نعروں میں چھپانے کی، دبانے کی کوشش کی گئی ہے، جو قابل افسوس ہے۔ وہ بڑا واضح الیکشن تھا، اس میں کوئی ایسا نہ ڈیلے کی بات ہے، نہ اس میں صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی مداخلت ہوئی ہے۔ سارا دن میڈیا اس الیکشن کو، ایک ایک پولنگ سٹیشن کو کور کرتا رہا۔ کسی چینل پہ، کسی پولنگ سٹیشن پہ کسی بے ضابطگی کی کوئی اطلاع نہیں ہے، کسی جماعت نے کوئی شکایت نہیں کی، اور یہ کہ جی 5 بجے پولنگ بند ہوا تو اس کے بعد فوری طور پہ رزلٹ آ جانے چاہیے تھے۔ یاد رکھیے 5 بجے، 5:30 بجے پولنگ بند ہوا، اور اس کے بعد گنتی ہوئی ہوگی 7 بجے، وہاں تقریباً 7 بجے کے قریب وہاں پہ روزہ افطاری ہوتی ہے۔ افطار کے بعد وہ پولنگ ایجنٹس جو ہیں یا پولنگ افسر جو ہیں، پریزائڈنگ افسرز، اپنے عملے کے ساتھ اپنا سامان جمع کرانے کے لیے ریٹرننگ افسر کے آفس گئے۔ 276 پولنگ سٹیشن ہیں، کوئی آدھے گھنٹے میں پہنچا ہوگا، کوئی گھنٹے میں پہنچا ہوگا، میکسیمم شہر ہے، زیادہ دور تو نہیں تھے، لیکن ایک جگہ پہ اگر 276 پولنگ سٹیشنوں کا عملہ پہنچے اپنے سامان کے ساتھ، اور انہوں نے وہ جمع کرانا ہے، وہ بیگز جمع کرانے ہیں، وہ فون جمع کرانے ہیں، اور اس کی رسید لینی ہے، تو اگر ایک رجسٹر میں سارا کچھ انٹر ہو رہا ہے، اس کی انٹری ڈالنی ہے 276 پولنگ سٹیشنوں کی، اگر ایوریجلی 1 سے 1.5 منٹ ایک پولنگ سٹیشن کو لگے، 1 سے 1.5 منٹ، 276 پولنگ سٹیشنوں پہ کوئی 400 منٹ لگتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ریکارڈ جمع ہونے کے بعد جو فارم 45 ہے وہ جمع ہوتا ہے،
اور وہ فارم 45 276 وہ پنچ ہونے ہیں کمپیوٹر میں، فیڈ ہونے ہیں، اور اس کے اندر اگر 25 سے 26 یا 27 کتنے ان کے کینڈیڈیٹ تھے، ہر کینڈیڈیٹ کا الگ الگ انہوں نے انٹری کرنی ہے. اگر ایوریجلی 2 منٹ لگے یا وہاں بھی 1.5 منٹ لگا لیں، کانسٹنٹلی وہ پنچ کر رہے ہوں یا انٹری کر رہے ہوں، تو 1.5 منٹ میں 25 26 27 جو کینڈیڈیٹ ہیں، بھلے کسی کا 0 بھی ووٹ ہو تو اس کا 0 تو لکھنا ہے نا. اسی طرح باقی ہر جمع، پھر انہوں نے ذمہ داری سے اس کو چیک بھی کرنا ہے کہ صحیح لکھا گیا کہ نہیں. 1.5 منٹ اس کا لگے تو 3 منٹ اگر ایک پولنگ سٹیشن کا یہ ڈیٹا مکمل کرنے پہ لگتے ہوں تو 276 پولنگ سٹیشنوں پہ کتنے منٹ لگیں گے؟ کوئی 800 منٹ لگے گا. 800 منٹ کے کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ کوئی 14 گھنٹے بنتے ہیں. 14 نہ صحیح 10 گھنٹے صحیح، 10 گھنٹے نہ صحیح 8 گھنٹے صحیح. 8 بجے کے پہنچنے کے بعد 8 گھنٹے اور شامل کریں تو صبح 4 بج جاتے ہیں. اور کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس کا نتیجہ 8-10 گھنٹے سے پہلے آفیشیل رزلٹ اناؤنس ہوا ہو، کیونکہ وہ رزلٹ کنسولیڈیٹ ہوتا ہے، وہ فارم 47 تیار ہوتا ہے. ہاں وہاں پہ آپ کے ساتھی بھی پولنگ سٹیشنوں سے رزلٹ لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے پولنگ ایجنٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی ایک جماعت کی طرف سے کہ پہلے کوئی 180 پولنگ سٹیشنوں پہ تو ہم جیت رہے تھے. حالانکہ یہ خلاف حقیقت بات ہے. جیو پہ یا باقی چینلز پہ پہلے 40 پولنگ سٹیشنز تک یہ تھا کہ ان کو لیڈ تھی چند 100 ووٹوں، اور اس کے بعد مسلسل پیپلز پارٹی کی لیڈ رہی. یہ ریکارڈ شاہد ہے اس بات کا. پھر یہ کہنا کہ جی پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر حلقے میں کچھ پولنگ سٹیشنز جہاں پہ کسی ایک کینڈیڈیٹ کی زیادہ اکثریت ہوتی ہے، کسی علاقے میں دوسرے کی زیادہ اکثریت ہوتی ہے. اگر ایک علاقے سے ووٹ آئے اور میرے ووٹ زیادہ آ گئے اور دوسرے علاقے سے چودھری منظور صاحب کے آ گئے تو میں کہوں جی جہاں سے میرے ووٹ زیادہ آئے تھے اب میرے ہی زیادہ آنے چاہیے. تو کیا یہ ممکن ہے؟ خلاف حقیقت ایک نعرے بازی شروع کر دی گئی کہ ہم سے الیکشن چوری ہو گیا، ڈسکا 2 ہو گیا، فلان ہو گیا. کوئی بندہ، ہاں اگر کسی جماعت کسی فرد کو یہ شکایت ہے کہ ان کے پاس فارم 45 ہے اور جو ایڈ ہوا ہے، ہمیں بھی پہلے ڈیلے پہ ڈاؤٹ تھا، ہمیں بھی ڈیلے پہ ہم بھی شاکی تھے، لیکن جب انہوں نے وضاحت کی رات کو 11:30 بجے ریٹرننگ افسر نے کہ میرے پاس سارا عملہ پہنچ گیا ہے لیکن اب مجھے ٹائم تو لگے گا. اگر کوئی جماعت اپنا ڈکلیئر کر رہی ہے تو وہ ذمہ داری سے نہیں کر رہی. اگر میڈیا کے اندر کوئی چینل اپنا طور پہ کوئی رزلٹ دے رہا ہے تو وہ رسپانسبل نہیں ہے، بٹ ریٹرننگ افسر نے جب رزلٹ دینا ہے تو اس نے کنسولیڈیٹ کر کے تسلی سے رزلٹ دینا ہے. وہ اس طرح نہیں کر سکتا. آپ سے غلط رپورٹنگ ہو سکتی ہے، ہمارے ساتھی ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں غلط خبر دے سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے جہاں سے الیکشن جیتا جاتا ہے وہ تو فوری طور پر رزلٹ لے کے آتے ہیں، اور جہاں سے الیکشن ہار جاتا ہے اکثر پولنگ ایجنٹ ریٹرن نہیں ہوتے پھر وہ اپنی پریشانی مایوسی میں. وہ ایک بڑا فیئر الیکشن تھا. پیپلز پارٹی نے وہاں کراچی میں ان کا ضلع بنایا ہے. ہمارے کینڈیڈیٹ پچھلا الیکشن لوز کرنے کے بعد مسلسل فیصل واؤڈا کے خلاف نہ صرف سپریم کورٹ تک کیس لڑے بلکہ انہوں نے اپنے حلقے کے ساتھ بھی مسلسل رابطہ رکھا، ان کی تنظیم نے بھی رابطہ رکھا. انہوں نے بہت سارے لوگ اپنی جماعت میں شامل کرائے جو کسی دباؤ کے نتیجے میں نہیں تھے. کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. اس کے باوجود کچھ لوگوں کو یہی گمان ہے کہ ہم ہی جیتیں گے. تب اس کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے. آخری گزارش یہ ہے کہ ہمارے کچھ ساتھیوں کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہنے کو تو حکومت کے مخالف ہیں اور حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہم سے بھی استعفوں کا مطالبہ کرتے ہیں یا کرتے تھے، لیکن خود حکومت کو گرانے سے اعتراض کر رہے ہیں. یہ بات محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کہی ہے کہ وہ بزدار حکومت کو نہیں گرانا چاہتے، اس حکومت کو نہیں گرانا چاہتے. یہ بات شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پہلے پیپلز پارٹی کی تجویز نہیں مانی، اب وہ جہانگیر ترین کی تجویز بھی نہیں مانیں گے، اور ہمارے بغیر پنجاب میں تبدیلی نہیں آ سکتی، لہٰذا اب بھی ہم وہ بات نہیں مانیں گے. اسی طرح رانا تنویر صاحب نے کہا
کہ ہمیں تو بزدار سوٹ کرتے ہیں. تو اندر کی باتیں کھل کے سامنے آ گئیں اور اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ وہ خود اس حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہتے. بلکہ پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے بزدار صاحب کی بڑی تعریفیں کی, ان کی اتنی خصوصیات گنوائیں, اتنی خوبیاں گنوائیں کہ وہ بیچارے خود پریشان ہو گئے کہ ہاں اتنی خوبیاں ہیں مجھ میں. اور لگتا ہے کہ مسلم لیگ وزیر اعظم کے نقطہ نظر سے متفق ہو گئی ہے, کیونکہ وہ بھی بزدار صاحب کو ہٹانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہم ان کو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے اس حکومت کا چل چلاؤ شروع ہو سکتا ہے بڑی آسانی سے پنجاب میں تبدیل. اور اب تو شک ختم ہو گیا نا, اب تو واضح ہو گیا کہ ان کی جماعت کی اندرونی صورتحال کیا ہے. تو یہاں سے شروع کر کے اگر ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ ہوتے تو اب تک ہم عمران خان کی حکومت کا ملک بھر سے خاتمہ کر چکے ہوتے. لیکن اپنے اعمال پہ غور نہیں کرنا اور دوسروں پہ الزام تراشی کے نتیجے میں یا اونچی آواز میں بول بول کے یا غلط حقائق پیش کر کر کے مفروضوں پہ مبنی باتیں کر کے ان کی فتح کو شکست میں تبدیل کرنا یا اپنی شکست کو اپنی خفت کو مٹانے کی کوشش کرنا, یہ مناسب رویہ نہیں ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں سے قوم کو توقع ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے اپوزیشن اکٹھی ہوگی. اور آخری گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو جتنی بھی آراء دیں, جتنی بھی باتیں کہی ہیں, خواہ وہ بائی الیکشنز تھے, خواہ وہ سینٹ الیکشن تھے, خواہ وہ عدم اعتماد کی تحریک تھیں, وہ دو صورتوں میں ہم سرخرو ہوئے, ہماری بات ماننے سے پی ڈی ایم مضبوط ہوئی. اور تیسری بات وقت نے ثابت کر دی, جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم عدم اعتماد لا سکتے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر کریکس موجود ہیں, ان کے لوگ ان سے ناراض ہیں, اب وہ قوم کے سامنے آ گیا. لیکن جب یہ پی ٹی آئی کے اندرونی کریکس کھل کے سامنے آ گئے تو مسلم لیگ بھی کھل کے سامنے آ گئی کہ ہم اس حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہتے, کہ ہم چاہتے ہیں یہ 5 سال چلے. اب یہ کس کے نتیجے میں ہے, اس سوال کا جواب میرا خیال ہے میرے بڑے ہی قابل احترام مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ان سے پوچھے کہ اس کا جواب کیا ہے, کہ وہ کیوں اس حکومت کا خاتمہ نہیں چاہتے. اس کے نتیجے میں آخر ایسا کیا ہوا کہ ہم سے تو استعفوں کے مطالبے ہوں, قوم کو تو یہ کہا جا رہا ہو, پی ڈی ایم کے فورم پہ تو یہ باتیں ہوں کہ ہم نے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے, اور خود کہا جا رہا ہو, صرف ایک لیڈر نے نہیں اور سہون نہیں کہا, باقاعدہ پلانڈ کہا اور بار بار کہا, اور اس جماعت کے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اس حکومت کا خاتمہ نہیں چاہتے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اپوزیشن کو اپنی ذمہ داری کلیکٹیولی ادا کرنی چاہیے, اس حکومت کو جلد از جلد گھر بھیجنا چاہیے. جتنا عرصہ رہے گی اس ملک کے اوپر عذاب مسلط ہوتا رہے گا. اور اب تو نہ صرف پی ٹی آئی کے اندرونی کریک واضح ہو رہے ہیں, اب تو اور بہت ساری جگہوں پہ کریک سامنے آ گئے ہیں. لہٰذا اب تو ہماری منزل آسان ہے اگر مسلم لیگ اس میں ہمارا ساتھ دے. ایک ملک صاحب میں قاہرہ صاحب کی اجازت سے یوم مئی کے حوالے سے میں 1-2 باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. امپورٹنٹ ہے کہ آج یوم مئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی خاص کر مزدوروں کے لیے بہت بڑے کام کیے. بھٹو صاحب جب آئین بنانے لگے تو آرٹیکل 11 سے لے کر 35 تک جو ساری شکیں ہیں ان کے اندر لوگوں کو رائٹ آف ایسوسیشن دیا, ٹریڈ یونین بنانے کا حق دیا, چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر سارے کیے گئے. بھٹو صاحب نے بہت سارے ادارے بنائے, ورکرز ویلفیئر فنڈ, EOBI سے لے کر سوشل سیکیورٹی سے لے کر سارے. لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ آج 1% سے بھی کم لوگ ٹریڈ یونین کے اندر رجسٹرڈ. یہ المیہ ہے اس ملک کا اس وقت. اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کے دور میں, محترمہ کے دور میں بہت سارا کام کیا, لیکن آخری حکومت میں تنخواہوں میں 135% اضافہ کیا, 100% پینشنز کے اندر اضافہ کیا, بسوس پروگرام لے کر آئے, بینظیر امپلائز اسٹاک آپشن اسکیم, جس کے تحت 12% حصے ساری کارپوریشنز کے اندر فری مزدوروں کو دیے, یعنی مزدور سے مالک کا جو تصور تھا وہ دیا. پھر اس کے علاوہ 2010 کی لیبر پالیسی دی, 1972 کے بعد لیبر پالیسی. قاہرہ صاحب اس کیبنٹ کا حصہ تھے, خورشید شاہ صاحب منسٹر تھے. یہ کیا 3.5 لاکھ لوگوں کو جو کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز تھے ان کو ریگولر کیا. اس کے علاوہ جتنے فلیٹس تھے بہت سارے اور بھی ہیں, ڈیتھ گرانٹ 5 لاکھ کی, شادی میرج گرانٹ کی, بہت سارے لوگ کام کیے. لیکن میں
इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि टोटल 1947 से लेकर 2008 तक जितने फ्लैट्स बने थे मजदूरों के लिए वर्कर्स वेलफेयर फंड और ईओबीआई में जो रजिस्टर्ड लोग थे 2008 से 2013 तक उतने की बुनियाद रखी और काम शुरू हुआ। अब वो मुकम्मल हुए हैं। नवाज शरीफ के दौर में भी उस पर काम जारी रहा, हमने तो तेज़ी से किया, लेकिन बाकी हुकूमतों ने। उसके लिए उसूल ये है कि वो सिर्फ रजिस्टर्ड वर्कर को मिलेगा जो ईओबीआई के अंदर कम से कम 5 साल की पेंशन ले रहा है। वो आज नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का जो फ्रॉड है अब सारे उसमें शामिल कर लिए गए हैं और वो वर्कर्स की बजाय अपने कारकुनों को दिए जा रहे हैं उस स्कीम के तहत। अपना तो कोई मुकम्मल नहीं किया। लाहौर में इन्होंने ये किया है, इस्लामाबाद में इन्होंने ये किया है, अब टेक्सला के अंदर 1000 फ्लैट है जो ये करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अमल की मजम्मत करती है और हम गवर्नमेंट के पैसे से नहीं, ये गवर्नमेंट के पैसे से नहीं है, ये से वर्कर्स वेलफेयर फंड के पैसे से बने हैं। ये उनका राइट है और हम आज ऐलान करते हैं कि अगर ये उन्होंने वापस ना किए तो हम इसके खिलाफ अदालत भी जाएंगे और जो स्ट्रीट का रास्ता है, जो इसके खिलाफ मुजाहरे हैं, वो भी कोविड के बाद मुनज़्ज़म करेंगे और हर फोरम पे इसके खिलाफ जाएंगे। यही नहीं है। एक तो ये कि इस बात में कितनी हकीकत है कि आपने दरख्वास्त की है वापसी के लिए। दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून का ये जो तर्ज़ अमल है पीपल्स पार्टी के साथ जो ताज़ा तरीन है, इसके बाद क्या कितने इम्कानात हैं कि आप इकट्ठे चल सकते हैं? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि हमने ना पीडीएम छोड़ी है, ना हम पीडीएम छोड़ना चाहते हैं। हम तो पीडीएम बनाने वाले हैं। हम तो इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी करने का ख्वाब जो है उसको अमली ताबीर पहनाने के लिए हम तो सारे जहान की कोशिशें करने वाले हैं। हम तो 1970 से लेके आज तक इसी लड़ाई में शामिल हैं। सो हम कहीं गए नहीं तो हमने वापस क्या आना है। हमने वहाँ जो हमारे साथ सलूक किया गया ख़ास तौर पे एक जमात के अहदेदारों की तरफ से, उस पर हमने अपना एहतजाज किया था और वो मौलाना के पास मौजूद है, सारी कौम के सामने है। हमें तवक्को है कि उसके बाद जो सूरत हाल है वो और ज़्यादा सामने खुल के सामने आ गई है और अब पीडीएम की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मामले को ज़रूर गौर से देखेंगे। जहाँ तक मेरी इतला है हमें उसमें नहीं मदऊ किया गया और ये किसी जमात का इस्तेहकाक नहीं है। ANP ने अपने आप को अलग करने का ऐलान किया था, पीपल्स पार्टी ने अलग करने का ऐलान नहीं किया। और अगर हम पे कोई शराइत मुसल्लत करने की बात की फ़र्ज़ करें जो बिल्कुल नामुनासिब था, तो फिर भी शोकास देने की कोशिश की गई, ख़त लिखा, वजाहत कर तलब की। क्या हमारी रुकनीत मुअत्तल की कि हमें दावत नहीं दी गई? और ये इस तरह की अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले जो हैं ये तंजीमों में इस तरह इत्तेहादों में नहीं होते, उसके अपने असूल होते हैं। हमें तवक्को है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब जो नई सूरत हाल है जिसमें मुस्लिम लीग इस हुकूमत को नहीं हटाना चाहती, उस पर अपने लाएअमल के लिए कुछ सोचेंगे। कायरा साहब, आपने बताया कि फेयर इलेक्शन के नतीजे में आपकी जीत हुई है। मरियम बीबी ने मुतालबा किया कि रिकाउंटिंग की जाए, तो अगर आप फेयर तरीके से जीते हैं, आप समझते हैं कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए? हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। जिसका एक प्रोसेस मौजूद है वो इलेक्शन कमीशन में जाके अप्लाई करें। मैं चाहूँ ना चाहूँ, उनका हक है, उनको बाय लॉ मिल जाएगा। पहली बात है ये मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दूसरी बात है मुझे एतराज़ भी हो, इन पीपल्स पार्टी ना भी चाहे, अगर उनका हक है तो उनको मिल जाएगा। तो ये तो सिर्फ आपके ये कौम के सामने एक रखने की बात है कि जिसका काउंटिंग कौम ने काउंटिंग करानी है, मीडिया ने काउंटिंग करानी है। काउंटिंग कराने का तरीकाकार है, आप जाइए दरख्वास्त दीजिए, जहाँ तक रिकाउंटिंग हो सकेगी वो ज़रूर हो जाएगी। मुझे अगर कोई एविडेंस है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को इतराज़ है कि जो बिलावल खान ने कागज फाड़ा था, अगर उसकी माफ़ी मांगे पीपल्स पार्टी तो फिर हम गौर करेंगे। देखिए, बंद कमरों में की जाने वाली बातों पे, गुफ्तगू होने पे, जो वहाँ पे डिस्कशंस होती हैं उनके ऊपर बहसें और बातें नहीं की जा सकती, उस पर कोई फ़ैसले मुसल्लत नहीं किए जा सकते। हाँ, जो आप अपने फ़ैसले आउटकम में आकर ना ऐलान करते हैं वहाँ उनके ऊपर आप बात कर सकते हैं। उनके ऊपर अगर मेरा कोई जुमला किसी को तल्ख गुजरा हो तो उसके ऊपर मैं माजरत कर सकता हूँ। अंदर बैठे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, बड़ी तल्ख बातें होती हैं, आपके खिलाफ हो सकती है, मीडिया के खिलाफ हो सकती है।
سوال یہ ہے کہ کوئی جماعت باہر آ کے آپ کے سامنے اپنا اس میٹنگ کا آؤٹ کم کیا بتا رہی ہے. ڈسکشن کو تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے. سو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ کوئی بات. صاحب اگین سائرہ صاحب آپ نے کہا کہ میڈیا کے اندر دراڑیں آ گئی اور کہیں اور بھی دراڑیں آ گئی. آپ نے بات ادا کی تو یہ جو کہیں اور دراڑیں آ گئی ہیں اس کی کوئی مثال ہے کہ واضح کر سکتے ہیں؟ بس میں اس پہ صرف اتنی مثال دے سکتا ہوں کہ پچھلے 2 ہفتوں میں یا 1.5 ہفتوں میں 2 بریفنگز ہوئی ہیں اینکرز کی. ان بریفنگز کو آپ نے رپورٹ کیا ہے میڈیا نے, ان کو پڑھ لیجئے اور میری بات آپ کو سمجھ آ جائے. خیرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے فرمایا ابھی کہ مسلم لیگ نون نے یہ انتیا دے دیا ہے کہ اب وہ حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہے, اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر پی ڈی ایم کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب میں نہیں دیتا. اس سوال کا جواب مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھیے. ہم اس بات پہ قائم ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا فوری طور پہ جانا اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ انہوں نے کشمیر سے لے کے پاکستان کے اندرونی حالات تک, پاکستان کی دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہے, اس کووڈ کی صورتحال پہ, اکانومی پہ, مزدوروں کے ساتھ تعلقات پہ, اس ملک کی فیڈریشن کے ساتھ جو کھلواڑ کیے ہیں, اور اب تو وہ خود مان رہے ہیں. جو کارٹل توڑنے آئے تھے وہ تو کارٹل کے سب سے بڑے خود محافظ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. آج میں میڈیا کے ذریعے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اس ملک کے عدالتوں سے بھی سوال کر رہا ہوں, اس ملک کے دانشوروں سے بھی, حکومت سے بھی, میڈیا سے بھی سوال کر رہا ہوں, صرف مجھے یہ بتا دیا جائے جہانگیر ترین صاحب, انہوں نے کلیم کیا کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے, ان کا حق ہے کلیم کرنا, وہ اس کے لیے ایجیٹیٹ کر سکتے تھے, اپنی جماعت میں بات کر سکتے تھے. ان کے لیے وزیر اعظم صاحب نے پہلے انہیں کہا کہ وہ چینی کے اسکینڈل میں ہیں, ان کے اوپر کیسز بنے ہیں, فلان ہے. پریشر آیا تو انہوں نے اپنی جماعت کے ایک سینیٹر کو ان کے معاملے کو اوور ویو کرنے کا نمائندہ مقرر کیا ہے. وہ ایف آئی اے کو بلائیں گے, وہ جہانگیر ترین صاحب کو بلائیں گے, وہ باقی انویسٹیگیشن والوں کو بلائیں گے اور وہ اس کو ریویو کریں گے. میں قوم سے سوال کرتا ہوں, میں اس ملک کے چیف جسٹس سے سوال کرتا ہوں, کس قانون کے تحت ایک سیاسی جماعت اپنے سیاسی عہدیدار کو کسی کرمنل ایلیگیشن پہ, میں جہانگیر ترین صاحب کے ایلیگیشن کو سچ نہیں کہہ رہا, وہ ایک اپنی جگہ اپنا جواب دیں گے, لیکن کس قانون کے تحت وزیر اعظم نے وہاں مقرر کیا ہے ایک نمائندہ جو اوور ویو کرے گا؟ پھر تو ہر بندے کا یہ حق ہے. جج صاحبان, آپ غور کیجئے, اس معاملے پہ توجہ دیجئے. میں آپ سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہر پاکستان کے شہری کا, جن کو حکومت کے انتہائی گھٹیا ہتھ کنڈوں کا سامنا ہے, پھر ہر بندے کا حق ہے. پیپلز پارٹی بھی پھر یہ مطالبہ کرے گی, باقی مسلم لیگ بھی یہ مطالبہ کرے گی, اور جماعتیں بھی مطالبہ کریں گی کہ ہمارے لوگوں کے کیسز کو ریویو کرنے کے لیے ہمارا ایک بندہ جو قومی اسمبلی کا ممبر ہو, جو سینٹ کا ممبر ہو, اس کو ریویو کرنے کا اختیار دیا جائے. کیا یہ اختیار دیں گے؟ اور کیا کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک فرد کو اختیار دینا یہ آئین کے مطابق, قانون کے مطابق ہے؟ یہ میرا قانون کے رکھوالوں سے سوال ہے. خیرہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کشمیر کے حوالے سے جو امپورٹنٹ بات آئی ہے کہ جو briefings کا آپ نے ذکر کیا کہ بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے اور بہت توقع ہے کہ نئی خلوص سامنے آئے گا. پیپلز پارٹی کشمیر کے حوالے سے, انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اس بیک چینل ڈپلومیسی کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیے, بہت سارے چینلز استعمال ہوتے رہے. کشمیر ایک ایسا ایشو ہے, ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت انتہائی نالائکی کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے, جس طرح باقی چیزوں کا ہینڈل کیا. لیکن میں پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ انٹینشنلی کشمیر کے ایشو کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اس لیے کہ کشمیر کا ایشو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے. اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی, کسی جماعت کا فیصلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا اپنا کلیم ہے, باقی جماعتوں کا اپنا. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے قیام سے لے کے, پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ سے لے کے 1967 میں جب ابھی بنیاد نہیں پڑی تھی, اس کی بنیادوں میں جو بیج ڈالا گیا تھا اس میں کشمیر کا مقدمہ شامل تھا. آج تک پیپلز پارٹی اس مقدمے کے ساتھ ہے, کشمیریوں کے ساتھ ہے, اور ہم کشمیریوں کے اس جدوجہد کو سلام کرتے ہیں. اس کے لیے یہ مقدمہ ہم لڑتے رہیں گے, یہ الگ بات. ہاں, اس کے اوپر انٹلیکچوئلز کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں, حکومتوں کے درمیان بھی. یہ بات درست ہے کہ ہندوستان اس میں ٹائم گین کر رہا ہے. اس ٹائم گین کرنے سے یہ معاملہ کئی دفعہ ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور پھر اس طرح کی حکومتیں آ کے اس معاملے کو اور زیادہ خراب کر دیتی ہیں.
हिंदुस्तान की हुकूमत का ये ख्वाब और ख्वाहिश है कि जूं वक्त गुजरेगा ये मामला डाइल्यूट होगा, जिस तरह उन्होंने भी हथकंडा किया 370 को और 35A को उन्होंने रिवोक कर दिया, उस तरह के हथकंडे करके वो कश्मीर के मामले को दबा लेंगे, ये मुमकिन नहीं है इंशाअल्लाह ताला। GSP प्लस पे कल रेजोल्यूशन यूरोपियन यूनियन ने इसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा इस पे काम करते लिया। दूसरी ब्रीफिंग हुई है, तो पहली ब्रीफिंग के हवाले से बता रहे थे, जो दूसरी ब्रीफिंग हुई है उसमें प्राइम मिनिस्टर स्टेट ऑफ डिनाइल में नजर आई कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ मामला से बिल्कुल नाताल्लुकी का ऐलान किया है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री सबसे सेंसिटिव मामला पर जो कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस है उन पर स्टेट ऑफ डिनाइल में जा रही है, किस तरह देखती है? ये आपने मेरे मसले का हल कर दिया, खुद ही सवाल का जवाब दे दिया। वज़ीर आज़म अगर स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं तो यही सबसे बड़ा अलमिया है, और यही हम कहते हैं। बाकी सवाल का जवाब तो इसी में मौजूद है सारे में। जज साहब बता रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को GSP प्लस पे कोई रेजोल्यूशन करके हमारे खिलाफ पास की, जो बड़ा अफसोसनाक है। हमने उसको मुस्तरद किया है और हम पाकिस्तान का यही हम कह रहे हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान जो ख़ुद दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का सबसे बड़ा शिकार मुल्क है और इस जंग में सारी दुनिया का फ्रंट लाइन हम हैं, उसके बावजूद आज दुनिया में इस कमज़ोर रिप्रेजेंटेशन की बदौलत, यार हमारे दादवान में जब दहशतगर्दी अरूज पे थी, दुनिया में थी, यहाँ थी, उस वक्त हम तो GSP प्लस लेने वाले थे, हम दुनिया को कन्विंस कर रहे थे। आज जब पाकिस्तान में बेहतरी की सूरत हाल है और आज हम पे GSP प्लस के ऊपर सवाल उठा दिए गए हैं, ये इससे बड़ी नालायकी क्या होगी? ये क्या नुमाइंदगी करेंगे कौम की? थैंक यू। नहीं, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। देखिए, मेरी जमात की इस वक्त नंबर ये नहीं है कि हम इस जंग को जीत सकें, लेकिन हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम कलेक्टिवली भी जारी रखना चाहते हैं, कोशिश करेंगे, और इंडिविजुअली भी जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी की बुनियाद इस मुल्क के अंदर आइन और आइनी हुक्मरानी के लिए है, अवाम के हकूक़ के लिए है, इस मुल्क के आम आदमी के आइडेंटिटी के लिए है। पीपल्स पार्टी अपनी वो जद्दोजहद जारी रखेगी, अपने साथी जो हम ख्याल जमाते हैं उनको साथ मिला के, जो साथ मिला उनको साथ मिला के। और हम PDM से बाहर नहीं हैं, हम PDM बनाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि अपोजिशन की जमातें मिल के इस हुकूमत का खात्मा करें, जो यूँ हो सकता है, अब तो वाज़े हो गया, लेकिन जो नहीं चाहते उनका क्या करें? ये फिर पार्टी देखेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। Thank you.